الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. واجب الاحترام سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، ہر انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں کسی چیز کی سپیڈ اتنی نہیں ہے جتنی انسان کی زندگی کی ہے۔ بہت جلد انسان اپنے اجل کو پہنچنے والا ہے، اور بہت ہی خاص کر اس امت میں انسان تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے، سیرت طیبہ پہ چلنا ہے۔ جو کچھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قولاً فعلاً فرما کے عمل کر کے دکھایا، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں کامیاب و کامران ہونا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی صورت اور سیرت کے تذکرے ہر مکتبہ فکر اپنی طاقت سمجھ اور علم کے مطابق کرتا ہے۔ ہم سب کو آفرین کہتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ قرآن حدیث سے ہٹ کے غلو کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہم ان کے قائل نہیں،
اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت ہرگز نہیں کریں گے۔ جمعے میں نے موضوع شروع کیا تھا کہ چیزیں دو ہیں، سورت اور سیرت۔ ہم جن علماء حق کی روحانی اولاد ہیں، ہم سورت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور دونوں بیان کر کے سن کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی۔ میں آج اس چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا تو ہمارے علاقے سے کافی دور ہے چکوال، وہاں ظہر کی نماز کے بعد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے۔ بندہ ناچیز اور کچھ کلاس فیلو ساتھ ہم آئے، ظہر کی نماز کے بعد حضرت کا بیان سنا۔ حضرت نے اللہ کی توحید بیان کی، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت بیان کی۔ یقین کرنا کہ حضرت ویسے بھی حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا، سچے سید اور سچے بخاری تھے۔ تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے، گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی، اور کس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے۔ تو جب میں نے ان کے بیان سنا، یہ منظر دیکھا، پھر ان کا رونا دیکھا، اتنی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو آج تک دل میں ان کی قدر ہے۔ پھر اللہ نے توفیق بخشی تو بعد میں ان کی بیعت بھی کی، لدے والے میں تشریف لائے تھے۔ تو ہمارے اکابرین ایسے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی زندگی میں نبی علیہ السلام کی صورت اور سیرت کے تذکرے کرتے رہے، بیان کرتے رہے۔ کبھی جوش خطابت میں سمجھانے کے انداز سے یوں فرماتے تھے، میں نے ایک شخصیت کو حدیث کے اوراق میں دیکھا، اللہ اکبر، اس جیسا حسین کوئی نہیں، اس جیسا اخلاقی کوئی نہیں، اس جیسا علم والا کوئی نہیں، اور یہ سب حقیقت ہے۔ اس جیسا سخی کوئی نہیں، اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں، اس جیسا خوبصیرت کوئی نہیں، اس جیسا درگزر کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا پیارا کوئی نہیں۔ یہ خطیبانہ انداز تھا۔ آگے دیکھنا، فرمانے لگے جی چاہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، لیکن جب میں نے ان کی سیرت میں دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور پوری زندگی محنت کر کے گئے کہ لوگوں سجدہ، رکوع، عبادت، نظر و نیاز، منت منوتی صرف اللہ کے نام کی ہے، تو عطا اللہ بھی جھک گیا اور جھکا رہے گا اس کے سامنے جس کے سامنے وہ جھکا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کا خطیبانہ انداز تھا حضرت کا، اور مجھے ناز ہے اس بات پہ کہ میرے علماء حق نے، علماء دیوبند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں زندگیاں صرف کر دی، اور آخر میں عاجزانہ طور پہ کہا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے۔ لیکن جمعے میں نے ایک بات کی تھی، شاید کئی ساتھی لیٹ آئے ہوگے، کہ قرآن مقدس نے نبی علیہ السلام کی صورت پہ زور کوئی نہیں دیا، سیرت پہ زور دیا ہے۔ مقصود سیرت ہے۔ کیوں؟ صورت تو سارے مانتے تھے،
کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا قائل کوئی نہیں تھا۔ اندھیرے میں آ رہے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، گھر میں اندھیرا ہے تو سوئی تک نظر آ جاتی ہے، کلام کرتے ہیں تو دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، زلفیں دیکھو، چہرے انور دیکھو، قدم مبارک دیکھو، اس کا کوئی بھی منکر نہیں تھا۔ سیرت کے منکر تھے، اس لیے قرآن نے زور سیرت پہ دیا ہے، صورت پہ نہیں دیا ہے۔ تو جو فرقہ صورت کے تو تذکرے کرے، بیان کرے، لیکن سیرت کی طرف نہ آئے، بدعات اور رسم اور رواج کی طرف ہو، تو وہ پھر حقیقی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ حقیقی اہل سنت والجماعت جو صرف کامیاب ہونے والے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی صورت کے تذکرے بھی کریں اور سیرت کے بھی تذکرے کریں، اور بدعات اور رسم اور رواج سے اتنی نفرت جس کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پہ بڑے انعام کیے ہیں، بڑے انعام، انسان گن نہیں سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کو سنا کرو، پڑھا کرو، دیکھا کرو، اور اتنی محبت اور ادب کے ساتھ کہ اس وقت خدا کی رحمت برستی ہے۔ ذرا توجہ کرو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، قرآن مقدس کہتا ہے اگر تم گننا شروع کر دو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس مقام پہ رقم تراز ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ نے نعمت، اللہ کا ایک نعمت لے لو، مثلا کھانا کھانے لگے ہو، روٹی ہے، کیسے پکی ہے، کس نے پکائی ہے، آٹا کہاں سے آیا ہے، گندم کہاں سے آئی ہے، یہ گلے سے نیچے گزر رہی ہے، زبان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، انگلیاں ہیں جو اٹھانے کے لیے اللہ نے بنا دی ہیں، لقمہ اٹھا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، ایک نعمت۔ پانی کہاں سے آیا، گلاس کیسے بنا، پکڑنے کی طاقت کس نے دی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تم گمان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے بڑے انعام ہیں، بڑے انعام ہیں، بڑے انعام ہیں، بڑے انعام ہیں۔ سورہ رحمان میں پڑھا ہے، دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ بار بار فرماتے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، رب کی نعمتوں کے بارے میں شک کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ اللہ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، علمی بات ہے، آپ ذوق والے لوگ ہیں، مڈیالے والے قرآن سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسے مجموع میں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے نعمتیں تو ذکر کی ہیں، لیکن ایک مقام پہ موت کا ذکر کر کے کل من علیہا فان، ذکر موت کا کیا، پھر ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بھئی موت کے بعد کیوں کہا؟ موت بھی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے اتنی لمبی زندگی کو؟ بڑھاپے میں اولاد تنگ ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار بیماری میں تنگ ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا ساری نعمتیں ہیں لیکن موت کو بھی نعمت سمجھ۔ اگر موت نعمت نہ ہوتی، قبر نعمت نہ ہوتی، تو میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہمیشہ دنیا میں رکھتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی
کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے اور قدر نہیں کرو گے؟ بڑے بڑے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا ذکر ایسے نہیں کیا ہے جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج سادے لفظوں میں بس نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دیں تاکہ ذریعہ نجات بنے۔ کسی نعمت کا ایسے ذکر نہیں کیا۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے، دل کتنی بڑی نعمت ہے، شعور سمجھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ، تاکید در تاکید قسم کا فائدہ دیتی ہے۔ لام برائے تاکید، پکا کرنا، قد پکا کرنا۔ میرے بھائی بیٹھے حاجی رمضان صاحب، یہ پہلے دور میں کہا کرتے تھے کہ استاذ اور بدیالوی صاحب علمی باتیں کرتے ہیں معاشرے میں، کوئی طرز والا مولوی بھی ہمیں سنایا کر۔ ٹھیک تھی ان کی بات، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اب مڈیالے کا ماحول ہے کہ کوئی علمی بات سمجھ آئے، علماء کے ساتھ واسطہ ہے تو لام تاکید کے لیے ہے، قد تاکید کے لیے ہے۔ لقد، اللہ اپنے جلال الوہیت کی قسم اٹھا کے بات کرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کوئی بات پکی کرنی مقصود ہو۔ لقد من اللہ، فرما مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے احسان کیا مومنین پہ۔ میں نے کہا تھا کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، اہل ایمان کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، منافقوں کے لیے بھی رحمت کہ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو، منافقت ہے، قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگے، لیکن میرے آقا رحمت ہے کہ تم سے قتال سے منع کیا۔ بھائی پڑھتے ہیں کلمہ، اللہ جانتا ہے ان کی نیت کو۔ اور کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اگر کفر پہ مرے کافر یا مر گئے، کوئی شفاعت میرے آقا نہیں کریں گے، حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب جیسے قیامت کے دن جہنم میں جا رہے ہوں گے، قریبی رشتہ دار جا رہے ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، لیکن میرے آقا اہل ایمان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، منافقین کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، کہ کافروں پہ دنیا میں وہ عذاب نہیں آیا جو پہلی امتوں پہ آیا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے لاڈلے پیغمبر، آپ جب تک ہیں ان کو وہ عذاب نہیں آ رہا، اور آپ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو وہ عذاب نہیں آئے گا جو دوسری قوموں پہ آیا۔ تو فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پہ، کیونکہ فائدہ مومن اٹھاتے۔ ایک کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ ہو، لیک نالیک سارے پڑھتے ہوں، تو ہم میں سے کوئی کہے کہ یہ تو رحمت ہے فلاں کلاس کے لیے، بھائی وہ رحمت تو سب کے لیے ہے، فائدہ وہ کلاس اٹھا رہی ہے۔ یہ فرما میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کا ذکر اس لیے کیا ہے فائدہ اہل ایمان اٹھاتے۔ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ایمان لے آئے، حضرت فاروق ایمان لے آئے، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علی المؤمنین ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی مخالفت میں گزر گئی ہے، اس لیے فرما لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان تو میں نے سب پہ کیا لیکن فائدہ، استفادہ مومنین نے اٹھایا۔ کیا وہ احسان ہے؟ اللہ اتنی نعمتیں، اتنے کرم، اتنے فضل۔ یہ بات میں نے آپ کو 10 دفعہ سے بھی زیادہ سنائی ہوگی، اب پھر سناتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے پاس اکثر جاتا تھا کی زندگی میں دعائیں لینے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے۔ ایک دفعہ میں صبح گیا تو حضرت کو فالج، تھوڑا سا فالج ہوا، اعضاء کمزور ہو گئے،
ایک چھوٹا سا طالب علم، جس طرح یہ ہمارے طالب علم ہیں، ایک طالب علم انہیں پکڑ کے لے کے آ رہا تھا سیر کرا کے، جب بیٹھے تو کوئی یقین کرنا کہ 100 دفعہ کہا اللہ کا کتنا احسان ہے اس بچے کے دل میں، اللہ نے میری قدر ڈالی ہے، مجھے صبح لے بھی جاتا ہے لے بھی آتا ہے۔ میں کیوں یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، بیٹا خدمت کر رہا ہے، بیٹی خدمت کر رہی، بیوی خدمت کر رہی ہے، شاگرد خدمت کر رہے ہیں، پوتے خدمت کر رہے ہیں۔ جتنے پوتے بیٹھے ہو یا گھروں میں سن رہے ہو یا پوتیاں، قرآن نے پوتوں کے بارے میں لفظ خفدہ کہا ہے، خفدہ، اس کا معنی پوتے پوتیاں، اور عربی میں خفدہ کا اصل معنی ہوتا ہے خدمت گزار۔ تو معلوم ہوا جس پوتے پڑ پوتے کو دادا اور دادی کی زندگی میں، نانا اور نانی کی زندگی میں خدمت کا موقع نہیں ملا تو وہ بدقسمت ہے۔ تو ہمارے کتنے خادم ہیں، شاہ صاحب بار بار، تو میں نے کہا آج کا مقصد سفر کا حل ہو گیا کہ شاہ صاحب ایک طالب علم کا بار بار اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈالی ہے۔ جس طرح میں قاریوں کو کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے نمازی، یہ ہماری انجمن اور مڈیالے والے لوگ، ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ان کے دل میں محبت مدرسے کی ڈالی ہے، دوسرے مدرسوں کی ڈالی ہے، جامعات کی ڈالی ہے۔ جہاں بھی کوئی دین کا خادم ہے، اللہ کچھ لوگوں کو ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کا خادم بن کے رہنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرما میں نے بڑے احسان کی، میں جتلاؤں گا نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا رسول ان میں سے، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی بشر بشر بشر۔ میرے آقا کو بشر نہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، آپ حقیقی بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں کسی فرقے پہ ہٹ نہیں کرتا، سارے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھی۔ ایک مولوی پہ بہت افسوس ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں کہتا کہ اللہ ہدایت دے۔ وہ مانا کرتا تھا، تعریف کرتا تھا، قل، ارشاد فرما دو پیغمبر، انما، میں نے نہیں سوا اس کے، یعنی پکی بات ہے میں تو بشر ہوں مثل تمہارے، ہاں میرا مقام زیادہ ہے، تمہارا مقام میرے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ مولوی مانا کرتا تھا انما، نہیں ہوں میں بشر مثل تمہارے، یہ تعریف ہے، یہ قرآن کی روح کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں رسول انہی میں سے۔ آپ کون شک کر سکتا ہے کہ آپ نور ہیں، آپ حقیقی بشر ہیں، من انفسہم، منہم، انہی میں سے رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کی پھوپھیاں ہیں، چچے ہیں، اولاد ہے، سسر ہے، ساس ہے، داماد ہے نا، من انفسہم، من انفسہم، آپ حقیقی بشر ہیں۔ فرما میرے پیغمبر علیہ السلام کے 3 کام ہیں۔ اب یہ دیکھنا کون کون سا فرقہ، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر رہا ہے۔ کس کس مدرسے میں، چھوٹا مدرسہ ہے یا بڑا، بلڈنگ زیادہ ہے یا کم ہے، کہاں یہ کام ہو رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے 3 مشن ہیں، بس یہ سنیں۔ جمعے میں نے کہا تھا میرے آقا کی نبوت کبریٰ ہے، خاتم النبیین ہے، میرے آقا علیہ السلام کی رسالت عظمیٰ ہے، آپ کی رسالت اس جیسی کسی کی رسالت نہیں، قیامت تک آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا کی مملکت علیہ ہے، آپ بادشاہ بھی ایسے، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ تفسیر حقانی بہت بڑی تفسیر ہے، فتح المنان مشہور ہے تفسیر حقانی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ 12 یا 13 یا جتنے بھی کمرے ہوں،
ایک کمرے میں علم والے بیٹھے ہوں، ایک میں حسین بیٹھے ہوں، ایک میں جمیل بیٹھے ہوں، ایک میں فقیہ بیٹھے ہوں، ایک میں خادم بیٹھے ہوں، ایک میں سخی بیٹھے ہوں، ایک میں اخلاقی بیٹھے ہوں، اور ایک میں ہمدردیاں کرنے والے بیٹھے ہوں، ایک میں رونے والے بیٹھے ہوں، ایک میں سب کی فکر کرنے والے بیٹھے ہوں، سب کمروں میں کیسا تجزیہ کیا ہے صنعت تضمین میں آ کے. کہا جس کمرے میں جاؤ گے علم والے میں تمہیں ان کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا. سخیوں میں جاؤ گے سب مسلم ہیں کہ وہ سخی ہے، اللہ اکبر، لیکن سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں. بڑے بڑے حسین و جمیل بیٹھے ہوں گے، یوسف علیہ السلام جیسے پانی پیتے تھے تو یہاں سے نظر آتا تھا گلے سے پانی نیچے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. سب کی صفات مسلم ہے لیکن میرے آقا کے ساتھ کوئی مقابلہ. ایک کمرے میں سارے سخی بیٹھے ہیں، حاتم تائی جیسے بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھا ہے فلاں بیٹھا ہے، حضرت عثمان جیسے سخی بیٹھے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہیں. فرمایا وہ جو کمرہ جو حال ہے ہاؤس ہے اس میں سردار تمہیں محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان. ہمدردیاں کرنے والے بڑے بڑے ہوں گے کہ اپنی جان سے بھی ترجیح دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن فرمایا ان ہمدردیوں کرنے والوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں. کئی ایسے کمرے میں بیٹھے ہوں گے یار اس نے امت کی بڑی فکر کی ہے، اولاد کی بڑی فکر کی ہے، خدا را جن کے بال سفید ہے کبھی کبھی بچوں اور بچیوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو بٹھا کے کہا کرو مسئلہ توحید پہ پکے رہنا میرے جانے کے بعد، ورنہ تمہارا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا. میرے بچوں سے پوچھ لو، بچیوں سے میں کبھی کبھی بٹھا کے کہتا ہوں اگر حقیقی اہل سنت والجماعت اشاعت و توحید و سنہ کو تم نے چھوڑا، جہاں بھی پہنچ گئے قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا. پتہ چل جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے بتا دے گا. اس لیے اپنی اولاد کو توحید کی فکر دلایا کرو. مر جانا، کٹ جانا، سب کچھ برباد کر دینا، لیکن عقیدے میں فرق نہ آئے. لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھے اور روح پرواز کر کے عرش معلی تک پہنچ جائے اب وہ، ورنہ ہزار دفعہ بھی اور جماعت کے بعد بھی ورد ہے لا الہ الا اللہ لا الہ، لیکن توحید سمجھ نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ فرمایا جس جماعت کا کوئی بیٹھا ہے اس میں سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئیں گے. یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا کہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی آیات تلاوت. اگر یہاں تک ہوتا نا، یقین کرنا میں نام نہیں لیتا، کئی لوگوں کے مزے تھے اور ہمارے پاس بھی پھر دلیل کوئی نہیں تھی. بھائی قرآن نے نبی علیہ السلام کے ایک مقصد بتایا آنے کا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے. آگے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا ہے ان کا تزکیہ کرنا، شرک سے فارغ کرنا. صرف قرآن پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، یزکیہم نہ آتا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کا ایک کام مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآنی تلاوت، ناظر حفظ، ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا. تزکیہ کرنا ایک مقام میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. میں ایک کتاب میں غالباً پچھلی رات پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود زیادہ پڑھا کرو. ایک آدمی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں بڑے وظیفے کرتا ہوں، اگر چوتھا حصہ میں درود شریف پڑھ لوں باقی 3 حصے فرما زیادہ کر لیں. اللہ کے پیغمبر اگر میں اور نصف پڑھوں درود شریف اور ذکر فرما کیا کر، لیکن ان زدتا اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے. اللہ کے پیغمبر تیسرا حصہ فرما اور زیادہ کر لے. سمجھانا مقصد تھا میرے آقا علیہ السلام کا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کر.
اس نے آگے کہا پھر اللہ کے پیغمبر بات ہی ختم کرتے ہیں، میں پھر صرف درود شریف کی کثرت نہ کروں؟ فرمایا یاد رکھنا اگر درود شریف اتنا زیادہ پڑھے گا جس طرح کہہ رہا ہے تو نہ دنیا کے غم رہیں گے نہ آخرت کے غم رہیں گے، جس نے اس پہ عمل کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے 1000 دفعہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے، نماز میں اللہ نے موت دی ہے، قبر سے خوشبو آئی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ جب درود شریف پڑھتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں، وصلی علیہم، آپ بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ بندیالوی صاحب کہتے ہیں پہلے لوگ احسان فراموش ہوتے تھے، احسان بھلا دیتے تھے، اب محسن کش ہیں، کوئی احسان کرے گا جب تک اسے ذلیل نہیں کر لیں گے سکون نہیں آئے گا، نہ احسان فراموش بنو نہ محسن کش بنو۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ کی ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرے۔ آپ نے کتنی دعائیں کی، دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں رب امتی ہے، فکر کرنے اتنی فکر کسی نے کی ہے نہیں کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا کام ہے یُزَكِّيهِمْ۔ آج اگر بات کرو تو کئی دیوبندی، اللہ ہدایت دے، کئی اہل حدیث میں اوروں کو کیا کہوں، کہتے ہیں یہ بریلویوں والی باتیں، کیا تصوف کی باتیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہی ہے یُزَكِّيهِمْ، اللہ والے محنت کرتے ہیں دل پہ اور علماء محنت کرتے ہیں اعضاء پہ۔ ایک علمی بات ہے ذرا یاد رکھنا، ایک ہے علماء بھی اور اولیاء بھی۔ علماء آپ کو ضابطہ بتائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، اور اولیاء اللہ آپ کو رابطہ بتائیں گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہاں پہنچ گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا کام ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھاتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث، سنت، یہ 3 کام ہیں۔ تو جس فرقے میں کوئی بھی فرقہ ہے، قرآن پہ محنت ہو رہی، حفظ ناظرے پہ، نورانی قاعدے پہ، پھر شرک سے بچایا جا رہا ہے چھوٹے بچوں کو، بڑوں شرک نہیں کر رہا، بدعت نہیں کرنی، شرک کتنی قسمیں ہیں، 2 کام، اور تیسرا کام پھر قرآن سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے 3 مقصد تھے۔ تو میرے آقا کی نبوت، ہمیں بہت خوشی ہے کہ نبوت آپ کی کبریٰ ہے، رسالت آپ کی عظمیٰ ہے، اور بادشاہت جو آپ کی ہے علیٰ ہے۔ کوئی بھی دنیا میں بادشاہ پیش کرو، میرے آقا کے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ آپ میں سب سے بڑی وصف، اتنے بڑے بادشاہ صدیاں گزر رہی ہیں، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، قیامت کے بعد بھی نبوت آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بادشاہت ہے، قرآن ہے، ایک زیر زبر کا فرق قیامت تک نہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک وقت آئے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے قریب، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کی زندگی دراز کرے، جتنے بیٹھے ایک وقت آنے والا ہے، یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی سپیکر، یہی چٹائیاں، جتنے ہم بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب قبروں میں پہنچ چکے ہوں گے، پتہ نہیں کوئی یاد کرنے والا ہوگا یا کہ نہیں، کس سے اور کہانیاں بن جائیں گی۔ فرما قیامت کے دن فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں سب ایک وقت آئے گا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب آئے گا، اللہ خود جواب دے گا، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، لمبی بات ہے، وہ یہ، اللہ فرمائے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امتی، صحابہ کرام سب اس وقت بے ہوش ہیں۔ قرآن تو نے گھبرانا نہیں ہے، آج کوئی تجھے پڑھنے والا نہیں ہے۔ جہاں میں نے دورہ حدیث شریف کیا وہاں ایک دفعہ شیعوں اور سنیوں کی لڑائی ہوئی، میرے استادوں کے صاحبزادے بیچارے بلا وجہ 22 سال جیل میں رہے، والد صاحب بھی فوت ہو گئے، بعد میں والدہ فوت ہو گئی، کئی رشتہ دار، اب پچھلے سال رہائی ہوئی ہے بغیر وجہ کے، بہرحال جو بھی تھا۔ تو
اس جہاں میں نے دورہ حدیث شریف کیا وہاں اس مسجد کو سیل کر دیا گیا، کوئی نہ آئے اس میں کچھ دن۔ ایک پولیس کا افسر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلا، کہنے لگا قسم اٹھوا لو دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مسجد بھائی افضال اور ارشد صاحب نے دیکھی ہوئی ہے اور کئی ساتھیوں نے دیکھی، آواز آ رہی رونے کی۔ کیوں؟ جہاں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے آج آواز نہیں آ رہی، یہ کرامت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قرآن آج تجھے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، گھبرا نہیں۔ پھر اللہ اپنی آواز میں پڑھیں گے، جس طرح انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت کی تھی۔ تو قیامت کے دن جب سارے بے ہوش پڑے ہوں گے اللہ تلاوت کریں گے، اللہ اکبر، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا میں سنتے تھے، آج سارے دیکھ رہے ہیں، بے ہوش ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر وہ جو زمین پہ ہے فنا ہونے والا ہے۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پھر اللہ سب کو ہوش دیں گے، زندہ کریں گے اگلی بار۔ تو اس لیے یاد رکھنا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس قرآن اور صاحب قرآن کی آمد سے پہلے پہلے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا تھا۔ پھر میرے آقا تشریف لائے، بہاریں آ گئی، خزائیں ختم ہو گئی۔ میرے آقا کی صورت کے بارے میں 2 شعروں کا میں اپنے ایمان اور آپ کی ایمان کی تقویت کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مشہور شعر ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور یہ جلسہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ نعت خوانی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حسان پڑھو شعر میری شان میں، تو اللہ کا حکم تھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ کیسی بہار ہوگی؟ پہلے میں نے کہا نا کہ فکر کیا کرو، ایک وقت آئے گا جتنے ہم بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی دنیا میں نہیں ہوگا، پھر جو ہوں گے پھر ان پہ بھی ایک وقت آئے گا نہیں ہوگے، تو وہ کیسا موسم، کیسی بہار ہوگی۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، فرشتے ہیں، رب کائنات عرش معلیٰ پہ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت حسان جب شعر پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام ایدک اللہ ایدک اللہ۔ کسی نعت خان کی یا قاری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ہماری محفل قرات میں ہوتا ہے اس دفعہ نہ کرنا۔ میں نے سختی سے کہا، پہلے بھی کہتا ہوں لیکن اس دفعہ نہیں کرنا۔ پیسے ضرور دو، مولویوں کی، قاریوں کی، نعت خانوں کی خرچے ہوتے ہیں، ان کی اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ویلوں والا سسٹم ہے یہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ کیا کرو، نہ یہاں نہ کہیں اور، بلکہ میز ہے وہاں عزت سے رکھ دو، لیکن یہ جو ویلوں والا سسٹم ہے یہ نہیں کرنا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایدک اللہ ایدک اللہ ایدک اللہ، حسان اللہ تیری مدد کرے، پڑھ پڑھ۔ کیسا منظر ہوگا؟ پھر حضرت نے پہلا ٹرن لیا، احسن منک لم تر قط عین۔ کسی آنکھ نے، میری آنکھ نہیں میں نہ کر رہا، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں، سچا دعویٰ ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھے کیا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے تفرد ہوتے ہیں نا، وہ اس میں باس نہیں کرتے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، میں باس نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں جنتی ہیں، کوئی جتنے بھی دلائل دے، اس لیے کہ نام دیکھیں عبداللہ، ماں کا نام دیکھیں آمنہ، نام ہی بتا رہی ہیں کہ یہ جنتی لوگ تھے، بس میں اس پہ باس نہیں کرتا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ کے پیغمبر آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تو نظر کہاں آئے؟ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ،
آپ پہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ تو اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہے، ایسے بناؤں ایسے بناؤں، بنایا ایسے نہیں ہے، پوچھا نہیں، لیکن حضرت تشبیہ دے رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ اس مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ہم سب سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے، میرے علم میں، اور درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہے، نہ اب نہ بعد میں بتاؤں گا، دعا کرتا ہوں اس کی زندگی کے لیے، اور ایسے بھی میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے بھی ایسے بنا دو، سب کو ایسے بنا دو۔ بہت سستا سودا ہے، سچی اور حقیقی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھو، اور آپ کا دل ہر وقت مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہو، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی شان میں حضرت حسان پڑھ رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، اور فرشتے بھی یقیناً سن رہے تھے، اور مسجد بھی کون تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ میری ماں، آخری شعر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے ذوق میں چھوٹا 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 آدمی ہوں، آؤ ہمارے ساتھ مل کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کون سچا عاشق ہے، کون غلام ہے نبی علیہ السلام۔ میری ماں نے فرمایا لنا شمس وللہ فاک شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجری فشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک بات، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، میں نے جس آدمی کا نام لیا ہے کوئی نام بتایا ہے یا خوشامد کی ہے، لیکن جو معلومات ہوں آدمی بتائے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی بیٹھا ہے حضور علیہ السلام پہ اتنا درود شریف پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ حبیب الرحمان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں بھی اتنا درود شریف نہیں پڑھتا، آپ بھی نہیں پڑھتے، خدا را یہ بنا لو دنیا و آخرت سنور جائے۔ ایک درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اس فقیر کو توفیق دیتا ہے۔ میرا خیال میں سال میں 10 چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، میں صبح پہلے اٹھ کے جتنی دفعہ توفیق کو پڑھتا ہوں، لیکن وہ آدمی میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا جو اتنا زیادہ درود شریف پڑھتا۔ اس درود شریف کے بارے میں قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے جو آدمی یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم، قاضی صاحب فرماتے تھے اس کے گھر کے برتن بھی سونے کے بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے تھے اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت دل میں بھی ہونی چاہیے اور ظاہراً بھی ہونی چاہیے، اور میں کہا کرتا ہوں نام کی محبت بھی کام کی بن جاتی ہے۔ کہتا رہے گا ایک دن شرم آئے گی، یار سچی محبت رکھیں، داڑھی ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، جھوٹ نہ ہو، اخلاق ہو، نماز کی پابندی ہو۔ جی تو میری ماں لنا شمس وللہ فوق شمس، چہرے انور دیکھ کے فرما ہمارا بھی سورج ہے، آسمان پہ بھی سورج ہے۔ قربان جاؤں میں ایسی ماؤں پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنا شمس وللہ فاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آسمان کا بھی سورج ہے، اس کو سراج کہتے ہیں، لیکن سراجا وہاجا، وہ ہے اس کی گرمی بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی، وہاجا، اور یہ سراجم منیرہ ہے، جتنے بھی قریب جاؤ گے ٹھنڈک ہی ملے گی، سکون ہی ملے گا، کہو سبحان اللہ۔ لیکن ایک غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ جو نبی علیہ السلام کا سچا عاشق اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں، اس پہ بیماریاں نہیں آتی، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر
میری آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور حدیث میں آتا ہے اگر سچی محبت ہو وہ غلط نہیں، صحیح تو بتا دینا اگلے کو میرا آپ سے پیار ہے دین کی وجہ سے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا آپ سے بڑا پیار ہے، فرما پھر تیار ہو جا، غربت بھی آئے گی، بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن جنت کا تو مقیم بنے گا۔ تو اس لیے میری ماں نے فرمایا ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، لیکن فشمسی خیر من شمس السماء، یہ سورج اس سورج سے بہت اعلیٰ ہے۔ میری ماں کیا وجہ ہے، کیوں اعلیٰ ہے؟ فرمایا فشمس الناس تطلع بعد فجری، وہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، چلا گیا چلا گیا چلا گیا، غروب ہو گیا، لیکن فشمسی تطلع بعد العشاء، یہ میرا سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے وقت طلوع ہوتا ہے، ایسا طلوع ہوتا ہے کہ اس سورج کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ غروب ہو گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کا شوق ذوق سے بیٹھنا جی چاہتا ہے رات یہی میں بیان کرتا رہوں، لیکن صبح پڑھانا بھی ہے اور کوئی کام بھی ہے، میرا گلا بھی کچھ دنوں سے خراب ہے، لیکن الحمدللہ درس کی برکت سے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اب رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا درس کا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میرے ان بزرگوں نے، دوستوں نے، ماں بہنوں نے، عزیزوں نے، طلباء نے، طالبات نے، باہر سے آئے ہوئے یہاں دوسری مساجد سے آئی ہوئی، اللہ جس نے یہ درس سنا ہے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ تو جانتا ہے ہم اس میں منافقت نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، سچی محبت ہے، اللہ اس میں اضافہ فرما، پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے جدا نہ کرنا، جب شفاعت کر رہے ہوں گے تو اللہ ہمیں سر فہرست رکھنا، جب حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے ہمیں سر فہرست رکھنا۔ اللہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ کا کلمہ ہماری زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس ادارے کو، باقی اداروں کو آباد فرما۔ اللہ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میرا سرمایہ ہے، اللہ سب کی زندگیاں دراز فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سچی غلامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، نیکیوں والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اعمال اور کردار کو دیکھیں تو ہم کسی قابل نہیں، تیری رحمت پہ دیکھیں تو اللہ حیاتاً طیبہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم بڑے گناہگار، نالائق، نکمے ہیں، لیکن اپنی رحمت سے مرتے وقت ہم پہ سختی نہ کرنا۔ پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا جب قبر کے حوالے کیا جائے گا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اللہ میرے کئی بزرگ نوجوان پچھلے اس درس میں تھے پچھلے سال، آج نہیں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ کئی مائیں بہنیں طویل عرصہ سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ کئی مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما دے۔ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، میری آرمی کی حفاظت فرما، میرے عوام خواص کی حفاظت فرما۔ اللہ میری اولاد روحانی جسمانی پورے امت کی لوگوں کی اولاد کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو عورتیں اندر والی گیلری میں ہیں